دنیا کا سب سے امیر ملک نہ امریکہ ہے، نہ چین اور نہ ہی تیل سے بھرپور سعودی عرب، بلکہ ایک چھوٹا سا ریگستانی ملک ہے جس کی آبادی ایک عام شہر سے بھی کم ہے۔ یہ ہے قطر کی کہانی، ایک ایسی سرزمین جو کبھی صرف تپتے سورج، ریت کے طوفانوں اور خاموشی کے لیے جانی جاتی تھی۔ ایک ایسا ملک جہاں بھوک اور محرومی زندگی کا معمول تھا، لیکن آج قطر طاقت، دولت اور ویژن کی علامت بن چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر قطر اتنا امیر کیوں ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ قطر ہمیشہ امیر کیوں رہے گا؟ آئیے وقت کو پیچھے لے چلتے ہیں۔ قطر سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے درمیان واقع ہے۔ نقشے پر یہ ایک ایسا چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے جو خلیج فارس کے اندر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے چھوٹے سائز سے دھوکہ نہ کھائیے، کیونکہ قطر کی فی کس آمدنی تقریباً $1,28,000 ہے، جو امریکہ، سنگاپور اور اس کے قریبی خلیجی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ قطر میں اونچی اونچی عمارتیں نظر آتی ہیں، چمچماتی سڑکوں پر مہنگی گاڑیاں دوڑتی ہیں اور ہر طرف جدید شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر کو اکثر مڈل اسٹیٹ کا ویگس کہا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ سے قطر ایسا نہیں تھا۔ کچھ دہائیوں پہلے تک یہ علاقہ ایک گرم اور خشک ریگستان تھا۔ یہاں نہ تیل تھا، نہ گیس اور نہ ہی کوئی خاص دولت ہی موجود تھی۔ صرف شدید گرمی، غربت اور مایوسی کا راج چاروں طرف تھا۔ قطر کی تبدیلی کا سفر سن 1916 میں شروع ہوا، جب اس وقت کے حکمران عبداللہ الثانی نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ قطر کو زمین یا سمندر سے ہونے والے کسی بھی حملے سے بچائے گا۔ اس کے بدلے میں قطر ایک برطانوی کالونی بن گیا اور قطر میں دریافت ہونے والے تمام قدرتی وسائل میں برطانیہ کا حصہ طے ہوا۔ سن 1940 میں قطر نے اپنا پہلا تیل کا ذخیرہ دریافت کیا، لیکن اس کے باوجود ملک میں فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تیل نکالنے کا عمل آہستہ تھا اور ابتدا میں اس سے اتنی آمدنی نہیں ہوئی کہ ملک مکمل طور پر بدل جاتا۔ پھر سن 1971 میں قطر نے آخر کار برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، لیکن آزادی کے بعد بھی کئی سال تک حالات میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ قطر بدستور، پسماندہ، خاموش اور دنیا سے کٹا ہوا ملک تھا۔ حکومت کے پاس جدید سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کی کمی تھی، اور عالمی منڈیوں میں اس وقت تک تیل اور گیس کی اتنی زیادہ طلب نہیں تھی۔ زیادہ تر شہری سادہ زندگی گزارتے تھے اور صحرا کی زمین ان کے لیے زیادہ امکانات نہیں رکھتی تھی۔ پھر آیا سال 1977۔ اس سال شیل آئل کمپنی نے سمندر کی تہہ میں کچھ ایسا دریافت کیا جس نے قطر کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ دریافت تھی نارتھ فیلڈ، دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ۔ یہ صرف ایک گیس فیلڈ نہیں تھی، بلکہ قطر کے لیے زندگی کی ایک نئی امید ثابت ہوئی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، اس وقت قدرتی گیس کو منافع بخش نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے دوسرے ممالک تک پہنچایا جا سکتا تھا، اور قطر اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائنز بچھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لیے شیل کمپنی نے اس خزانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ گیس کا یہ عظیم ذخیرہ صرف کاغذی ریکارڈ میں موجود رہا، ایک ایسا خزانہ جو دریافت تو ہو چکا تھا مگر استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آیا سال 1995۔ اس وقت کے ولی عہد حمد بن خلیفہ الثانی نے اپنے والد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود اقتدار سنبھال لیا، لیکن پچھلے حکمرانوں کے برعکس ان کے پاس ایک واضح ویژن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر قطر کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے تو وہ اسی دبے ہوئے گیس کے خزانے سے ہوگا۔ انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا اور انہوں نے گیس کو لیکویفائی کرنے والی ٹیکنالوجی پر بھاری سرمایہ کاری خرچ کی۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے قدرتی گیس کو لیکوڈ شکل میں بدلا جا سکتا تھا تاکہ اسے تیل کی طرح بحری جہازوں کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک میں بھیجا جا سکے۔
یہ ایک بڑا اور خطرناک فیصلہ تھا لیکن کامیاب ثابت ہوا۔ آج قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG برآمد کرنے والا ملک ہے۔ اس کے سب سے بڑے خریدار ممالک میں جاپان، بھارت، چین، جنوبی کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ اس کامیابی کے بعد قطر میں اربوں ڈالر کی آمدنی آنے لگی۔ ملک میں جدید ترین شہر تعمیر ہوئے، اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے اور بین الاقوامی معیار کے ہسپتال بنائے گئے، سڑکیں بنی، ہوائی اڈے تیار کیے گئے اور عوامی سہولیات میں انقلابی بہتری آئی۔ لیکن قطر کو باقی قدرتی وسائل سے مالا مال ممالک سے جو چیز مختلف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صرف گیس پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس قدرتی وسائل کی بھرمار ہے، لیکن وہ کرپشن، ناقص منصوبہ بندی یا وقتی سوچ کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکے۔ وینزویلا اور انگولا اس کی واضح مثالیں ہیں، جہاں دولت تو موجود تھی لیکن قیادت کی کمزوری نے نعمت کو زحمت بنا دیا۔ قطر نے اس کے برعکس سوچا۔ سال 2005 میں قطر نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی قائم کی، ایک خود مختار دولت فنڈ جس کا واحد مقصد تھا کہ تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو دنیا بھر میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جائے۔ آج قطر دنیا کی بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں میں بھاری سرمایہ رکھتا ہے، جیسے واکس ویگن، برکلیز بینک، ٹفنی اینڈ کمپنی، یہاں تک کہ روس کی سب سے بڑی آئل کمپنی میں بھی۔ اس کے علاوہ قطر نے لندن، نیو یارک اور پیرس جیسے شہروں میں قیمتی جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ اس نے اربوں ڈالر دنیا کے مختلف ہوائی اڈوں، مالیاتی مراکز اور تحقیقی اداروں میں لگا رکھے ہیں۔ قطر نے مشہور عمارتیں، لگژری برانڈز اور ہوٹل چینز تک خرید لی ہیں۔ اس کی سرمایہ کاری دنیا کے مختلف براعظموں میں بھی پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قطر آج عالمی معیشت سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ قطر جانتا تھا کہ تیل اور گیس ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، اسی لیے اس نے پہلے سے ہی اپنی معیشت کو ڈائیورسیفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ ایسی آمدنی کے ذرائع تیار کیے جائیں جو فوسل فیولز کے بعد بھی جاری رہ سکیں۔ مستقبل غیر یقینی ضرور ہے لیکن قطر نے اس کے لیے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ قطر نے نہ صرف فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی بلکہ جدید ترین شہر اور اسٹیڈیمز بھی تعمیر کیے۔ اس نے اپنے آپ کو کھیلوں، سیاحت اور ٹیکنالوجی کے عالمی مرکز کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس نے بین الاقوامی کمپنیوں کو اپنی طرف راغب کیا، فری اکنامک زونز قائم کیے اور نوجوانوں کے لیے کاروباری پروگرامز شروع کیے۔ تعلیم کا شعبہ بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، خاص طور پر ایجوکیشن سٹی جیسے منصوبوں کے ذریعے جہاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے کیمپسز موجود ہیں۔ سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی میں جدت اور گرین انرجی قطر کی ترقی کے نئے ستون بن چکے ہیں۔ قطر اب ایسا مستقبل بنا رہا ہے جہاں دولت صرف زمین کے نیچے موجود وسائل پر نہیں بلکہ زمین کے اوپر کھڑی کی گئی ترقی پر مبنی ہوگی۔ لیکن قطر کی ذہانت صرف معیشت تک محدود نہیں تھی۔ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے قطر نے الجزیرہ کے نام سے ایک میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جو آج دنیا کا سب سے طاقتور عرب میڈیا ادارہ مانا جاتا ہے۔ اس چینل نے عرب دنیا کے بیانیے کو بدل کر رکھ دیا۔ سن 2010 میں جب عرب اسپرنگ کے مظاہرے شروع ہوئے تو الجزیرہ واحد چینل تھا جس نے ان احتجاجات کو کھل کر نشر کیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ چینل بہت مشہور بھی ہوا اور متنازع بھی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ انہوں نے قطر پر الزام لگایا کہ وہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور وہاں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر 2017 میں کئی عرب ممالک نے، جن میں سعودی عرب، UAE، بحرین اور مصر شامل تھے، قطر کے خلاف مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے قطر سے سفارتی تعلقات توڑ دیے، سرحدیں بند کر دی اور قطری جہازوں پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ ان کی سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ الجزیرہ کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، لیکن قطر نے ہار نہیں مانی۔
ترکی اور ایران جیسے اتحادیوں کی مدد سے اور اپنی بے پناہ دولت کے سہارے قطر نے اس بائیکاٹ کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس نے نہ صرف نئے تجارتی راستے تلاش کیے بلکہ خوراک، دفاع اور معیشت میں خود انحصاری کے نئے دروازے بھی کھولے۔ بالآخر 2021 میں یہ بائیکاٹ ناکام ہو گیا۔ سعودی عرب نے تعلقات بحال کر لیے اور قطر پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہو کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اگرچہ آج قطر رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن سفارتکاری میں اس کی حیثیت ایک بڑی طاقت کی ہے۔ قطر نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی اور کئی متصادم ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ اس نے امن معاہدوں، مہاجرین سے متعلق بات چیت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سرگرمیوں میں بھی اہم کردار نبھایا ہے۔ قطر آج بھی عالمی سیاست میں ایک غیر جانبدار اور پروقار آواز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی سافٹ پاور نے، جس میں سفارتکاری، کھیل، ثقافت اور میڈیا شامل ہیں، اسے مشرق وسطیٰ کے سب سے بااثر ممالک میں شمار کروایا ہے۔ اس کی منفرد پہچان یہ ہے کہ وہ مغرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور عرب دنیا میں بھی قبولیت رکھتا ہے۔ یہی توازن اسے عالمی سطح پر ایک خاص مقام دلاتا ہے۔ قطر کی کل آبادی کا 60% سے زیادہ حصہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھتا ہے، جن میں بھارتی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی باشندے شامل ہیں۔ یہ لوگ روزانہ تپتے سورج کے نیچے محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ دل میں یہ خواب لیے ہوتے ہیں کہ کاش ایک دن ان کے اپنے ملک بھی قطر کی طرح مستحکم، محفوظ اور خوشحال بن سکیں۔ لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا، قطر ایک مثال کے طور پر باقی رہے گا، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اگر دوست، ویژن، منصوبہ بندی اور جرت رکھتا ہو تو وہ دنیا میں سب سے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قطر ہمیشہ امیر رہے گا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ اور تحقیق پر مبنی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔